بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جمعۃ المبارک کے دن کامیابی کا ایک ایسا راز آپ کے حوالے کروں گا جسے پڑھنے کے بعد آپ ایک ہاتھ رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں گے، اللہ دوسرے ہاتھ میں عطا فرما دے گا۔ یعنی کہ یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جاتا ہے نا، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس گھر کی تمام مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس زبان سے پڑھ لیا جاتا ہے وہ اور اس کی اولاد ارب پتی ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی قدم چوم لیتی ہے، کیونکہ یہ وظیفہ نہیں، یہ طاقتور عمل ہے اور یہ کامیابی کی ایک ایسی کنجی ہے جس پر اللہ کے ولیوں نے عمل کیا، اللہ کے نیک بندوں نے عمل کیا۔ اور جب کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ ایک تو جمعۃ المبارک کا دن آپ اور میں جانتے ہیں کہ جمعے کے دن کو تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، انعامات ملتے ہیں، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن اللہ آپ کو مصلی چھوڑنے سے پہلے دنیا کی ہر شے عطا فرما دے، ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما دے، ہر تنگ دستی کو ختم فرما دے، بگڑے کام سنور جائیں، بیڑے پار ہو جائیں، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں، تو آج جمعۃ المبارک کے دن اللہ کی یہ ایک قرآنی آیت مبارکہ پڑھو۔ ایک دن کا وظیفہ ہے، ایک دن میں آج رب کعبہ سے 1,00,000 مانگو گے نا تو بدلے میں اللہ 70 لاکھ سے نوازے گا۔ یہ اللہ کی دین ہے، جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے پھر شکلیں نہیں دیکھتا، اعمال نہیں دیکھتا، تھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ لیکن اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آج جمعہ کے دن اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا، اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے اپنی ہر دعا قبول کروانے کا ایک ایسا راز آپ کے حوالے کروں گا جسے آج تک نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ تو پیارے بھائیوں، بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ جمعۃ المبارک کے دن کا عمل ہے، اور اس عمل سے کون کون فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، مشکل میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں، بیماری میں ہیں، ہر طرح کے مسئلے کا حل صرف ایک قرآنی آیت لا حول ولا قوت الا باللہ میں چھپا ہے۔ دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے اللہ نے محبت فرمائی، جن کے لیے دنیا، چاند، تارے، آسمان بنائے، جو جنتی ہیں اور جنتی سردار ہیں، جو جنت پر حکومت کرنے والے ہیں، وہ بھی اپنی زندگی میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے تھے، استغفار کا ذکر کرتے تھے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتے تھے۔ پھر ہم تو گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، جانے انجانے میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کیا کریں، اللہ سے توبہ استغفار پڑھا کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیا کریں۔ آج یہی وہ راز ہے جس سے اللہ نے ولیوں کو ولایت عطا فرمائی، اللہ نے بزرگوں کو صوفی قرار دیا۔ یہی وہ کامیابی کی راہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان پر مشکل وقت آ جائے تو استغفار کرو۔ اگر آپ کئی سالوں سے بے اولاد ہیں، نہ ٹیسٹ میں کوئی مسئلہ آتا ہے، یعنی کہ آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آتا، آپ کی بڑی بڑی میڈیسن کھانے کے بعد بھی آپ کو اولاد نصیب نہیں ہو رہی، تو اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اسی طرح اگر آپ کو رزق نہیں مل رہا تو توبہ کریں، اگر آپ کو عزت نہیں مل رہی تو توبہ کریں، یعنی کہ توبہ کامیابی کی کنجی ہے۔
مولا علی کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا بے اولاد ہوں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، فرمایا بے روزگار ہوں، فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اپنی مصیبت کا ذکر کیا، مولا علی نے فرمایا جاؤ تم بھی استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے ولی، آپ کے پاس 3 افراد آئے، تینوں نے الگ الگ مسائل بتائے، آپ نے تینوں کو استغفار کا ذکر کیوں کہا؟ اللہ کے ولی فرمانے لگے استغفار کامیابی کی ایسی کنجی ہے، جو انسان استغفار کرتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے، گناہوں کی توبہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اس لیے آج میں آپ کو جمعے کے دن کا سب سے افضل، سب سے طاقتور عمل دینے جا رہا ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے اس عمل کو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ جمعے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ دکان پر ہیں، دکان پہ پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن جمعہ کے دن ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پہ پڑھنا ہے۔ اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا اس عمل کی تاثیر و طاقت کیا ہے، اس کے فیض و برکات کیا ہیں، اس کے انوار و تجلیات کیا ہیں۔ آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر صرف 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ پیارے بھائیو، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے افضل ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تمام درودوں میں سے درود ابراہیمی سب سے زیادہ پسند تھا۔ تو ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بھائیو، 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو جو بھی چاہیے نیت کریں، لیکن سب سے پہلی نیت یہ کرنی ہے کہ اے میرے مالک و مولا، میں اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ طلب کرتا ہوں، تو بہتر نہیں بہترین جاننے والی ذات ہے، آج مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ نیت کریں۔ دیکھیں، آج ہمیں انسان کو راضی کرنا آتا ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا، کیونکہ ہم تو بندے کو راضی کرنے میں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ کبھی باس کو راضی کرنے میں لگے ہیں، کبھی بیوی کو راضی کرنے میں لگے ہیں، کبھی شوہر کو راضی کرنے میں لگے ہیں، کبھی ماں باپ کو راضی کرنے میں لگے ہیں، کبھی دنیا داری میں راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کو راضی کرو میرے بھائیوں، ہر کوئی آپ کی عزت بھی کرے گا، پیسہ بھی آئے گا، دولت بھی آئے گی، کامیابی بھی آئے گی۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد کوئی بے گھر ہے، گھر مانگے، گاڑی مانگے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے مکمل نجات کے لیے، جو مانگو گے مل جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جب آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں گے نا، اللہ کے نام سے شروع کریں گے، تو اللہ آپ کے حق میں بہتر نہیں بہترین فیصلے فرمائے گا، کیونکہ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے نا، اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جو روز محشر آپ کو سایہ مہیا کرتا ہے، جو روز محشر آپ کو اپنے سائے میں لے لیتا ہے۔ یعنی کہ سبحان اللہ ایک بار پڑھنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، تو سبحان اللہ پڑھنے سے اگر آپ دنیا میں
کوئی چیز مانگیں گے تو کیا اللہ آپ کو عطا نہیں کرے گا؟ اس لیے اللہ کے ذکر کو سمجھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جمعے کے دن کی خاص عبادت کیا ہے، کیا ذکر کرنا چاہیے، جمعہ کے دن صرف یہ وظیفہ جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں نا، شروع سے لے کے آخر تک بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا کرو۔ پورا ہفتہ آپ پہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برستی رہیں گی۔ میرے بھائیو، آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس محبت سے پڑھنا ہے کہ آپ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آج جس نے اللہ کو راضی کر لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، کل قیامت کے روز آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو پیارے بھائیو، آپ نے پہلا وظیفہ سبحان اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار۔ سبحان اللہ 11 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، جس کے لفظی معنی ہے کہ نہ نیکی کرنے کی ہمت ہے، نہ گناہ کرنے کی طاقت، مگر اللہ کی توفیق سے جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ نہ نیکی کرنے کی ہمت ہے، نہ گناہ کرنے کی طاقت، مگر اللہ کی توفیق سے، پھر اللہ آپ کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ اور جس انسان کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے نا، جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے میرے بھائیوں، یہ جنت کی بشارت ہے، یہ آخرت سے نجات کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ دنیا میں ناکام ہو چکے ہیں، اگر آپ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، بال قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، آپ کے گھر کے حالات فکر و فاقہ میں ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہر قدم پہ ناکامی، ہر قدم پہ مایوسی ہے، تو آج جمعہ کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھو اور رب کعبہ سے روتے ہوئے، گر گڑاتے ہوئے، سسکتے ہوئے مانگو۔ اب آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے چلے جانا ہے۔ رب کعبہ سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے رہیں، رب کعبہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مانگتے رہیں، اور اس طریقے سے مانگنا ہے کہ جب انسان کسی بندے کے سامنے جاتا ہے نا، دنیا میں ہمارا کوئی گناہ پکڑا جائے تو ہم پیروں میں پڑ جاتے ہیں کہ میری عزت نیلام ہو جائے گی، مجھے معاف کر دیجئے۔ آج اللہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کے پڑھو گے تو مانگنے کا طریقہ بھی آئے گا، تنہائی میں پڑھو گے تو اللہ کے سامنے آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں گے کہ یا اللہ، میں گناہ گار ہوں، اگر کسی غلطی کی وجہ سے، اگر کسی گناہ کی وجہ سے تیری پکڑ میں ہوں نا تو مجھے معاف کر دے، میں گناہ گار ہوں، تو تو غفور ہے، تو تو شکور ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں کہ یا اللہ، کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا، کبھی ایسی غلطی کوتاہی نہیں کروں گا کہ جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو جائے۔ آج اگر میرے رزق میں بندش ہے تیری ناراضگی کی وجہ سے، تو میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، ناراضگی کو ختم فرما دے، راضی ہو جا، مان جا، تو مانے گا تو میری زندگی گزرے گی۔ اگر آپ بیٹی کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بیٹیاں خود اپنے رشتوں کے لیے پڑھیں، توبہ کریں۔ بعض اوقات کوئی بڑا بول نکل جاتا ہے جو اللہ کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں۔ میں صرف آپ کو اللہ کے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی کیفیت بتا رہا ہوں۔ مجھ پہ طاری ہو رہی ہے کہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے گناہوں کی توبہ کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو جتنا آنسو لے کے پڑھ سکتے ہو نا پڑھو، یہ تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، ایک دن میں فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بگڑی ہوئی اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کر دیتا ہے، بیڑے پار کر دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، آج جمعۃ المبارک کے دن آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح رو رو کے پڑھنی ہے، گر گڑا کے پڑھنی ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے کہ اس نے کہاں کس کا حق مارا ہے، کہاں کس کے ساتھ زیادتی کی ہے، کہاں کس کے ساتھ برا کیا ہے۔ اپنے گناہوں کو دل میں رکھتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ
पढ़ते जाएं और तौबा इस्तगफार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते जाएं। आपने एक तस्बीह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की पढ़नी है। कैसे पढ़नी है मुलाहिजा कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दो बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तीन बार हो गया। तो प्यारे भाइयों 100 दानों की आपने एक तस्बीह पढ़नी है। इंशाअल्लाह मेरा यकीन है कि अल्लाह हम सब की तौबा कबूल फरमाएगा। तौबा कबूल होते ही अब रब्बे काबा से अपनी मुरादें पूरी करवाने का वक्त है। अब अपने हक में बेहतर फैसले करवाने का वक्त है। अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। अब आपने तीसरे नंबर पर अल्लाह पाक के 3 नाम मुबारक को पढ़ना है। कौन सा नाम है? या अल्लाहु या रहमानु या करीमु, या अल्लाहु या रहमानु या करीमु, यानी ए रहमान वाले रब करम फरमा दे। जब आप या रहमानु या करीमु को मिला के पढ़ते हैं ना तो अल्लाह के रहमो करम पे हो जाते हैं। और जो इंसान अल्लाह के रहमो करम पे चला जाता है, एक करम की नजर हो जाए तो हमारी नस्लें आबाद हो जाती हैं। आज या अल्लाहु या रहमानु या करीमु पढ़ते ही जो बेघर हैं अल्लाह अपना जाती मकान अता फरमाएगा। जो बे औलाद हैं अल्लाह औलाद अता फरमाएगा। जो मकरूज हैं कर्ज से मुकम्मल निजात अता फरमाएगा। जवान बेटियों के रिश्ते हो जाएंगे और अल्लाह इतना अता फरमाएगा और वहां से अता फरमाएगा जहां से बंदे का गुमान तक नहीं जाता। या अल्लाहु या रहमानु या करीमु मिला के पढ़ा तो एक बार हो गया। या अल्लाहु या रहमानु या करीमु मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया। या अल्लाहु या रहमानु या करीमु मिला के पढ़ा तो 3 बार हो गया। तो प्यारे भाइयों इस तरीके से आपने आज या अल्लाहु या रहमानु या करीमु को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ के ना वजीफा मुकम्मल करना है। और आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर उतना ही दुरूद पाक पढ़े जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, क्योंकि अव्वल आखिर दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफा मुकम्मल हो नहीं सकता। अमल मुकम्मल होने के बाद सजदे में चले जाएं। इंसान सजदे की हालत में अपने रब के करीब तरीन होता है, फिर क्यों ना अल्लाह के करीब जाके मांगा जाए। इंशाअल्लाह सजदे की हालत में आप अल्लाह के करीब जाके जिद करेंगे ना कि अल्लाह किसी और से मांगे तो तू नाराज होता है। आज तेरे दर पर आया हूँ, फकीर बनकर आया हूँ, बादशाह बना के उठा। अल्लाह जरूर बात जरूर अता फरमाएगा। इस अमल की इजाजत के लिए मेरे भाइयों आपने एक बार इस वीडियो को लाइक करना है और आपने 3 लोगों को इस वीडियो को शेयर भी करना है, तो इंशाअल्लाह आपको इजाजत मिल जाएगी। तो प्यारे भाइयों उम्मीद करता हूं कि आज का वजीफा आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से रूहानी वज़ाइफ, रूहानी अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए रूहानी वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।